أما بعد فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه رواه البخاری ومسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر سے واپسی میں آپ دن ہی میں چاش کے وقت مدینہ میں تشریف لاتے اور پہلے مسجد میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہاں 2 رکعات نماز پڑھنے کے بعد وہیں کچھ دیر تک تشریف رکھتے تھے۔ بعض دیگر احادیث سے یہ تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تھے تو مدینہ منورہ کے قریب کسی منزل پر پڑاؤ فرماتے تھے اور رات وہیں قیام کرتے تھے، اور اتنی دیر میں اہل مدینہ کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور صبح کی نماز اسی باہر کی منزل پر آپ پڑھتے تھے، اور جب دن کچھ چڑھ جاتا تھا اور چاش کا وقت ہو جاتا تھا اس وقت آپ شہر میں تشریف لاتے تھے اور اپنے گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور وہاں آ کر چاش کی نماز پڑھتے تھے اور کچھ دیر تک وہیں تشریف فرما رہتے تھے، اور مشتاقان رسول جو ہے آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی زیارت کرتے تھے، دیدار کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد سے مضبوط تعلق ہے کہ اپنے گھر جانے سے پہلے خانہ خدا میں تشریف لاتے تھے۔ آج امت کو یہ سنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، بلکہ اقل و قلیل، کہ وہ سفر سے واپسی پر مسجد آئیں اور 2 رکعت پڑھ کر پھر گھر تشریف لے جائیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو تو شاید یہ سنت کا طریقہ معلوم بھی نہ ہو، اس لیے ہماری سفروں سے واپسی ہوتی ہے، مسجد میں آنے والے کم ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ اس کا مسجد سے مضبوط تعلق ہے تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو مسجد کو آباد کرنے والا ہے اور اس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مسجد سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔